ہمارا اگلا کوشچن ہے اسلام آباد سے، ڈاکٹر پروفیسر عزیز صاحب نے پوچھا ہے، جہاں پہ میں ان کی ریکارڈنگ چلانا چاہوں گا۔ جی شور۔ السلام علیکم نبیل صاحب، بہت بہت شکریہ فار دس کائنڈ انفارمیشن۔ میں یوٹیوب پہ بھی آپ جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں، کیونکہ اوبیسلی نیو ٹو دس، تو پروفیشن تو میرا ٹیچنگ ہے، لیکن اب کیا کریں کہ ادھر کچھ بنتا نہیں ہے تو ادھر آ گئے۔ میں نے سر آپ سے ایک اسپیسیفک سوال کرنا تھا، جنرل جواب کی بجائے اگر تو کائنڈلی مجھے اسپیسیفک دے دیں تو مجھے شروع میں آسانی ہوگی کہ یہ فیڈ کا مطلب کیا ہے، اور فیڈ میں ظاہر ہے کہ ویسے تو آپ بہت سارے وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ یعنی کوئی کمپنی ہے جس کی فیڈ دیتے ہیں، یا کوئی اپنا دیسی کوئی مکس کرتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے اس میں؟ اگر کوئی کمپنی ہو جو کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہو اور اسی کا میں دوں تو بھی کائنڈلی اگر مجھے گائیڈ اس پہ کر دیں، سو دیٹ ول بی میرے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اور دوسرا صرف کلیریفیکیشن کے لیے کہ یہ ان کو فری رینج دینا مطلب ان کو کھلی جگہ دینی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ان کا تو وہی جو آپ نے کہا، جو میں نے آپ کو کہا تھا، وہی تقریباً میرا 700 اسکوائر فٹ جگہ ہے جہاں پہ یہ کورڈ ہی وہیں پہ رہیں گی۔ سو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے باہر بھی نکالنی پڑیں گی تھوڑی دیر کے لیے؟ اس کے بارے میں اگر کائنڈلی کلیریفیکیشن کر دیں۔ تھینک یو سو مچ سر، ویل بی ان کانٹیکٹ ان شاء اللہ ٹل دیٹ۔ جی بہت اچھا سوال ہے پروفیسر صاحب۔ یہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے جو ہمارے بہت سے لومن کے فارمرز نے کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور مجھے بڑی کہتے ہیں کہ ایک تسلی ہوگی اس کا آنسر دیتے ہوئے۔ اصل میں جو لومن ہے نا، لومن ایگ لینگ برڈ ہے، اس کی جتنی پرورش ہے وہ ہونی چاہیے ایگ لینگ برڈ کے پرسپیکٹیو سے، مگر ہماری مارکیٹ میں نا پرابلم یہ ہے کہ ایگ لینگ فیڈ موجود ہی نہیں ہوتی۔ تقریباً 95، اور اگر میں سیفلی کہوں تو مور دین 95% جو فارمنگ پاکستان میں ہو رہی ہے وہ برائلر کے لیے ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ برائلر کے لیے جب ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہمارے فارمر فیڈ لینے جاتے ہیں تو وہ جو موجود ہوتی ہے فیڈ وہ دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی میرا چوزا ہے اس وقت 2 ہفتے کا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ 2 ہفتے والی فیڈ لے جائیں، وہ 9SS ہے، 9S ہے یا وٹس ہے۔ اب ادھر آ کے ایکچولی پرابلم شروع ہو جاتا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لومن کو جو نیوٹرینٹ ویلیوز ہیں وہ چاہیے ہیں ایگ لینگ برڈ والی۔ ہم اس کو نیوٹرینٹ ویلیو جب دیتے ہیں برائلر کی فیڈ والے دیتے ہیں تو وہ اس کی مسل بڑھوتری کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے مسل بلڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا سٹرکچر ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اندر کا انڈے کا نظام بلڈ نہیں ہو پاتا۔ جب وہ بلڈ نہیں ہو پاتا تو الٹیمیٹلی جو ہے نا ٹائملی آپ کا برڈ انڈے پہ نہیں آتا اور میکسیمم پروڈکشن اچیو نہیں کرتا۔ ادھر میں نا ٹیکنیکلی چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ لومن کے لیے نا 3 فیڈ ہیں، ویسے تو 4 ریکمینڈیڈ فیڈ ہیں۔ ابھی یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ لومن کی گائیڈ میں آ رہی ہیں کہ پہلی جو فیڈ ہے یہ اسٹارٹر اینڈ گروور ہے، دوسری اس کی ڈویلپر ہے، تیسری اس کی پری لیئر ہے، اور چوتھی اس کی لیئر فیڈ ہے۔ اچھا، ان کی نا آپ لومن کی گائیڈ میں دیکھیں گے فارمولیشن بھی دی گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے 700 گرام تک برڈ کو جو ہے نا سٹارٹر اور گروور دینی ہوتی ہے۔ سٹارٹر اور گروور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کا میس پروڈیوس کرتی ہے، آپ کا وزن بناتی ہے، آپ کے چوزے کا جو ہے نا ہڈیوں کا سٹرکچر بناتی ہے۔ جیسے ہی 700 گرام پہ آپ کا چوزا یا مرغی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نا اپنا انڈے کا نظام، اووری کا سسٹم اور ساری چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اس کو میس گین کم اور انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یا میں اگر اس کو سیفلی کہوں کہ جو پہلے میس گین چاہیے تھا وہ اب نہیں چاہیے، اب اس کو انرجی چاہیے تاکہ اس انرجی کو کنزیوم کر کے وہ اپنا سسٹم ڈیولپ کرے انڈے کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے فارمرز غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو برائلر کی فیڈ موجود ہے وہی کھلائی جا رہے ہوتے ہیں، اس کا میس الٹیمیٹلی وہ میس کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک گاڑی ہے وہ پیٹرول کے لیے بنی ہے تو آپ اس میں نا کیروسین آئل مٹی کا تیل ڈالی جا رہے ہیں، پیٹرول اور مٹی کا تیل ملا کے ڈالی جا رہے ہیں۔ اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ گاڑی چل تو رہی ہے مگر ناکنگ شروع ہو جائے گی، انجن اس کا ویک ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ برائلر کی فیڈ دیتے ہیں، ایک تو اس کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے، دوسرا اس کے مسل اتنے زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس کا ہڈیوں کا اسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو پاتا کہ وہ پروڈکشن پہ نہیں آتی۔
اچھا میں واپس آتا ہوں اپنے کوشچن کی طرف کہ گروور اور ڈیولپر جب فیڈ دے رہے ہوتے گروور اور اسٹارٹر جب دے رہے ہوتے ہیں تو 700 گرام کے بعد ڈیولپر فیڈ ہوتی ہے. ڈیولپر فیڈ میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, میس گین کم ہوتا ہے. اچھا یہ فیڈ ہم نے چلانی ہوتی ہے 1300-1350 گرام تک نا. اس کے بعد اگلی جو فیڈ آتی ہے وہ پری لیئر فیڈ آتی ہے. پاکستان میں پری لیئر فیڈ موجود ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم فارمرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں آپ ڈیولپر ہی چلائیں 1400-1450 گرام تک جب تک آپ کا برڈ نہیں جاتا, اور اس کے بعد آپ لیئر فیڈ پہ لے جائیں جو انڈے دینے کے لیے. اب یہ فیڈ ملے گی کدھر سے, یہ کیسے میچ کریں, مطلب ہر فیڈ مل کا ایک الگ نمبر ہوتا ہے, تو یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا یہ جیسے آپ کو یہ اسکرین پہ ایک چارٹ نظر آ رہا ہے, یہ فارمولیشن ہے جو میجر فارمولیشن ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروور کی ہے, یہ ڈیولپر کی ہے, یہ تھرڈ ون لیئر پری لیئر کی, اور یہ لیئر کی ہے. تو یہ فارمولیشن آپ بیگ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, اور بیگ آپ نے جو ڈیزائر کرنا ہے, جو آپ نے اپنے جا کے فیڈ مل والے کو کہنا ہے, وہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے وائٹ لیئر کی فیڈ دیں. جو وائٹ لیئر ہے, جو سفید لیئر مرغی چلتی ہے, اس کی فیڈ دیں. اس کا میکانزم ایسے ہی ہے کہ اسٹارٹر ہے, ڈیولپر ہے, اور لیئنگ فیڈ ہے نا. تو وہ والے پیرامیٹر آپ نے فالو کرنے ہیں. ڈونٹ گو فار 9S 9SS ہے, یہ لے لیں وہ لے لیں, وہ الٹیمیٹلی آپ کے جانوروں کو ڈسٹرب کر رہی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ایج تک مرغی کا ہڈیوں کا اسٹرکچر اور میس بنتا ہے. اگر وہ ریکوائرڈ اسٹرکچر اور میس گین نہ کرے تو اس کا آگے سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر سسٹم ڈیولپ ہو بھی جائے تو اس کی وہ پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی. کل کو انڈے کا سائز جب بڑا ہوتا ہے تو ہم اکثر پنجابی میں کہتے ہیں کہ پچھا مار گئی. پچھا مار گئی مطلب انڈا دیتے ہوئے اس کی کیجویلٹی ہو گئی. تو یہ مسائل بہت سے دیکھنے میں ملیں گے. آپ کی مرغی جو ہے نا بریک لے رہی ہوگی, ڈیلی انڈا نہیں دے رہی ہوگی, 2 دن 3 دن بعد انڈا دے رہی ہوگی. تو بیسٹ پرنسپل ڈیکسپ جو ہے, اور جو فارمر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ وائٹ لیئر والا فیڈ کا پیرامیٹر فالو کریں اور آرگینک فری رینج کی طرف مت جائیں, جو آپ کا ابھی سیکنڈ کویشچن تھا کہ فری رینج میں چھوڑیں. اچھا فری رینج اور آرگینک کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, آپ نے اس کی نا مرغی کی نیوٹرینٹ ویلیو پوری کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر XYZ انگریڈینٹ چاہیے اس کو 80-90% پروڈکشن دینے کے لیے, اور آپ فری رینج میں ABC مٹیریل لگا رہے ہیں, تو اس سے اس کی پورٹ تو بڑھ رہی ہے مگر نیوٹرینٹ ویلیو پوری نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آؤٹ ڈور جاتی ہے تو وہ ایکسپوز ہوتی ہے انوائرمنٹ کے, جرمز کے, وائرسز کے. تو آپ ابھی اس انیشیل لیول پہ ہوں گے بھی نہیں کہ آپ اپنی مرغیوں کا جو ہے نا ہر 2 ہفتے بعد ٹائٹر چیک کروائیں, ٹیسٹ کروائیں, بلڈ سیمپل جاتا. تو میری سب فارمر سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ابتدائی فیز میں ہیں تو ابتدائی فیز میں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دفعہ جو ہے نا آپ ٹریڈیشنل فیڈ پہ چلائیں لومن کو. جب آپ ٹریڈیشنل فیڈ پہ باقی سارے پیرامیٹر لرن کر جائیں گے, دین یو کین کم آن فری رینج, جو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. آپ کو بیسک پیرامیٹرز کا پتہ چل جائے گا. تو میں ڈاکٹر صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا, اور باقی لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر 0300 9641 990 پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ایفرٹ کریں گے کہ اس کا تسلی بخش آنسر دے سکیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.